کلپ نمبر 173۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے 21 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں جو مہر تم نے انہیں دیا تھا ان میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے، پھر اگر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور ان کا مہر خود لے لیتے، یا انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے تاکہ انہیں جو مال وراثت میں ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں، اور تب یہ ان کی جان چھوڑیں، یا عورتوں کو اس لیے روک رکھتے کہ یہ مر جائیں تو یہ روکنے والے لوگ ان کے وارث بن جائیں۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی، لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر معاف کر دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے پھر طلاق دیتے، اس طرح عورت کو معلق یعنی لٹکا ہوا رکھتے تھے، وہ نہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ شادی کر کے گھر بسا سکتی۔ اس کو منع فرمایا گیا۔ بیویوں پر ظلم و ستم کرنے والے غور کریں۔ یہاں جو حالات زمانہ جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر غور کریں کہ کیا انہی حالات پر اس وقت ہمارا معاشرہ نہیں چل رہا؟ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا اور کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لتاڑنا، جھاڑنا وغیرہ۔ عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر صاحب فرعون بنے آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ عورت کے گھر والوں سے صراحتاً بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کا۔ الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں پائی جا رہی؟ اللہ عز و جل کرے کہ قرآن کی آیتیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور وہ اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں۔ نیز ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ بھی کچھ غور کریں جو اسلام سے شرمندہ سے رہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بہت سختیاں ہیں۔ وہ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہیں یا انہیں سختیوں سے نجات دلائی گئی ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک بہت عمدہ نفسیاتی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیوی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر بد خلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو، بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ ترجمہ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو
اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو۔ چونکہ عورتوں کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، یہاں مزید ان کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اہل عرب میں یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس کر دے اور طلاق حاصل کر لے۔ اسی کو فرمایا کہ کیا تم بہتان اور گناہ کے ذریعے ان سے مال لینا چاہتے ہو؟ یہ حرام ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی تفسیر میں وضاحت سے ہم خلا اور دیگر صورتوں میں مال لینے اور نہ لینے کی صورتیں بیان کر چکے ہیں، اس کا مطالعہ بھی یہاں کر لینا چاہیے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو؟ مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے۔ وہ عہد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ ترجمہ، کہ اچھے طریقے سے انہیں رکھو گے اور اگر چھوڑو گے تو اچھے طریقے سے چھوڑو گے۔ گائز اس پیج کو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔